حضرت سیدنا ابو صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ المجید کو یہ نصیحت آموز خط لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، اے امیر المومنین علیہ رحمۃ اللہ المبین، جان لیجئے کہ یہ دنیا دھوکے باز اور بے وفا ہے، یہ دائمی اقامت گاہ نہیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو یہاں دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا۔ تحقیق ایسے امور جن پر ثواب دیا جاتا ہے ان کا حساب لیا جائے گا، اور جن پر عقاب ہے ان پر سزا ہوگی، خواہ ان پر ثواب و عذاب کا حقدار ہونے کا کسی کو علم ہو یا نہ ہو، بہرحال حساب ضرور ہے۔ ہر دور میں دنیا کو پچھاڑنا ضروری ہے، اور اس کو پچھاڑنا عام پچھاڑنے کی مانند نہیں، بلکہ جو اسے شکست دیتا ہے یہ اس کی تعظیم کرتی ہے، اور جو اس کی تعظیم کرتا ہے یہ اسے ذلیل و خوار کر دیتی ہے۔ ہر دور میں یہ ڈائن یعنی دنیا کسی نہ کسی کو تباہ و برباد ضرور کرتی ہے۔ یہ میٹھے زہر کی مانند ہے کہ لوگ اسے فائدہ مند شے سمجھ کر کھا لیتے ہیں، حالانکہ وہ ہلاکت خیز ہوتی ہے۔ دنیا میں زیادہ راہ یہ ہے کہ دنیوی آسائشوں کو ترک کر دیا جائے۔ دنیا میں تنگ دستی غنا ہے، جو یہاں فقر و فاقہ کا شکار ہے در حقیقت وہی غنی ہے۔ اے امیر المومنین علیہ رحمۃ اللہ المبین، دنیا میں اس مریض کی طرح رہو جو اپنے مرض کے علاج کی خاطر دواؤں کی سختی برداشت کرتا ہے، تاکہ اس کا زخم اور مرض مزید نہ بڑھے۔ اس تھوڑی تکلیف کو برداشت کر لو جس کی وجہ سے بڑی تکلیف سے بچا جا سکے۔ بے شک عظمت اور فضیلت کے لائق وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ حق بات کہتے ہیں، انکساری و تواضع سے چلتے ہیں، ان کا رزق حلال و طیب ہوتا ہے، ہمیشہ حرام چیزوں سے اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھتے ہیں۔ وہ خشکی میں ایسے خوف زدہ رہتے ہیں جیسے سمندری مسافر، اور خوشحالی میں ایسے دعائیں کرتے ہیں جیسے مصائب و آلام میں دعا کی جاتی ہے۔ اگر موت کا وقت معین نہ ہوتا تو اللہ عز و جل سے ملاقات کے شوق، ثواب کی امید اور عذاب کے خوف سے ان کی روحیں ان کے اجسام میں لمحہ بھر بھی نہ ٹھہرتی۔ خالق لم یزل کی عظمت اور ہیبت ان کے دلوں میں راسخ ہے، اور مخلوق ان کی نظروں میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، یعنی وہ فقط رضائے الہی عز و جل کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اے امیر المومنین علیہ رحمۃ اللہ المبین، جان لیجئے غور و فکر کرنا اعمال صالحہ اور بھلائی کی طرف لے جاتا ہے، گناہوں پر ندامت اعمال قبیحہ کو چھوڑنے کی طرف لے جانے والی ہے۔ فانی اشیاء اگرچہ کثیر ہوں، باقی رہنے والی اشیاء کی مانند نہیں، اگرچہ لوگ فانی اشیاء کے زیادہ طلبگار ہیں۔ اس تکلیف کو برداشت کر لینا جس کے بعد طویل و دائمی راحت ہو، اس راحت کے حصول سے بہتر ہے جس کے بعد طویل غم و الم، تکالیف اور ندامت و ذلت کا سامنا کرنا پڑے۔ اس بے وفا، شکست خوردہ اور ظالم دنیا سے آخرت کی زندگی کئی درجے بہتر ہے۔ یہ دھوکے باز لوگوں کے سامنے مزین ہو کر آتی ہے اور خوب دھوکہ دے کر تباہ و برباد کر ڈالتی ہے۔ لوگ اس کی جھوٹی امیدوں کی وجہ سے ہلاکت میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ اس دھوکے باز دلہن کی طرح ہے جو کسی کو نکاح کا پیغام دے، پھر آراستہ و پیراستہ ہو کر سامنے آ جائے، لوگ اس پر فریفتہ ہو رہے ہوں، اس کا بناوٹی حسن و جمال آنکھوں کو خیرہ کرنے لگے، دل اس کی طرف مائل ہو جائیں، اس کی ظاہری خوبصورتی دل و دماغ پر چھا جائے، پھر جب اس کا شوہر اس کے قریب جائے تو وہ اسے ظالمانہ انداز میں قتل کر ڈالے۔ اے امیر المومنین علیہ رحمۃ اللہ المبین، گزرے ہوئے زمانے سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتا، اور نہ ہی موجودہ صورتحال سے لوگ عبرت حاصل کرتے ہیں، اور نہ ہی موجودہ لوگ گزرے ہوئوں سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ ہر شخص اپنی ہی دنیا میں مگن ہے۔ عقل مند لوگ بھی تجربے کے باوجود
اپنے تجربوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور سمجھدار لوگ بھی عبرت آموز واقعات سے درس عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ ہر شخص اس ظالم دنیا کا شیدائی ہے، اس کی محبت میں غرق ہو چکا ہے، اور یہ محبت عشق کے درجے تک جا پہنچی ہے۔ اس کا عاشق اس کو چھوڑ کر کسی اور شے کی طرف راغب ہوتا ہی نہیں۔ دنیا اور اس کا چاہنے والا دونوں ہی ایک دوسرے کے طلبگار ہیں۔ دنیا کا شیدائی یہ سمجھتا ہے کہ میں حصول دنیا کے بعد کامیاب ہو گیا ہوں، حالانکہ وہ ہلاکت کے عمیق گڑھوں میں گر چکا ہوتا ہے۔ وہ دھوکہ کھا کر اس کی محبت میں اس طرح گرفتار ہو جاتا ہے کہ حساب و کتاب اور اپنے مقصد حیات کو بھول جاتا ہے، اپنی نیکیوں کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ پھر وہ اس بے وفا دنیا کے عشق میں اس قدر پاگل ہو جاتا ہے کہ اس کے قدم پھسل جاتے ہیں۔ جب اسے ہوش آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے تو اپنی تمام زندگی غفلت میں گزار دی، میں تو تباہ و برباد ہو گیا، مجھے تو بہت بڑا دھوکہ دیا گیا، ہائے میں نے جھوٹی امیدوں پر آسرا کیوں کیا۔ اب اس شخص کی پریشانی و غم قابل دید ہوتا ہے، پھر حالات نظر میں سختیاں بڑھ جاتی ہیں۔ وہ پریشانیوں اور غموں کے سمندر میں غرق ہو رہا ہوتا ہے۔ وہی شخص جو اپنے تئیں کامیابی حاصل کر چکا تھا، اب اسے معلوم ہوتا ہے کہ در حقیقت میں دھوکے باز دنیا سے بری طرح شکست کھا چکا ہوں۔ پھر وہ عاشق ناشاد و نامراد اس دنیا سے اسی حالت میں رخصت ہو جاتا ہے، اور بے وفا دنیا اس کا ساتھ چھوڑ کر کسی اور کو دھوکہ دینے چلی جاتی ہے۔ اب یہ شخص دشوار گزار سفر کی طرف بغیر ہم سفر اور بغیر زاد راہ کے روانہ ہوتا ہے۔ اے امیر المومنین علیہ رحمت اللہ المبین، اس دنیا اور اس کی فریب کاریوں سے بچیے۔ اس دنیا کی مثال اس سانپ کی طرح ہے جسے ہاتھ لگائیں تو نرم و نازک معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کا زہر جان لیوا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ دنیا بھی دیکھنے میں بہت اچھی ہے، لیکن حقیقت میں بہت بری ہے۔ اس دنیا کی جو شے اچھی لگے اسے ترک کر دیجئے۔ غم دنیا کی وجہ سے ہلکان نہ ہوں، اس کے غموں کی پرواہ بھی نہ کیجیے۔ دنیا سے ہرگز محبت نہ کیجیے گا، کیونکہ اس کا انجام بہت برا ہے۔ دنیا کا عاشق جب دنیا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ بے وفات دنیا اسے طرح طرح سے پریشان کرتی ہے، اس کی خوشیوں کو غم میں بدل دیتی ہے۔ جو اس کی فانی اشیاء کے ملنے پر خوش ہوتا ہے وہ بہت بڑے دھوکے میں پڑا ہے۔ اس کا فائدہ پانے والا در حقیقت شدید نقصان میں ہے۔ دنیاوی آسائشوں تک پہنچنے کے لیے انسان تکالیف و مصائب کا سامنا کرتا ہے۔ جب اسے خوشی ملتی ہے تو یہ خوشی غم و ملال میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ نہ تو اس کی خوشی دائمی ہے اور نہ ہی اس کی نعمتیں، ان کا ساتھ تو پل بھر کا ہے۔ اے امیر المومنین علیہ رحمت اللہ المبین، اس دنیا کو تارک الدنیا کی نظر سے دیکھیے، نہ کہ عاشق دنیا کی نظر سے۔ جو اس دار ناپائیدار میں آیا وہ یہاں سے ضرور رخصت ہوگا، نہ ہی یہاں سے جانے والا کبھی واپس آتا ہے، اور نہ ہی اسے امید ہوتی ہے کہ کوئی اس کی واپسی کا انتظار کر رہا ہوگا۔ اس کی دھوکہ دینے والی امیدوں میں ہرگز نہ پڑیے، اس دنیا سے ہر دم بچیے۔ اس کی جو اشیاء بظاہر صاف و شفاف ہیں، در حقیقت وہ گدلی و بیکار ہیں۔ اے امیر المومنین علیہ رحمت اللہ المبین، یہ دنیوی زندگی بہت کم ہے، اس کی امیدیں چھوٹی ہیں۔ جب تک آپ دنیا میں ہیں خطرہ ہی خطرہ ہے، بہرحال اس کی نعمتیں بہت جلد ختم ہو جائیں گی اور مصیبتیں پہم اترتی رہیں گی۔ عقل مند شخص ہمیشہ اس کے دھوکے سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ عز و جل نے دنیا سے بچنے کی خوب تاکید فرمائی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دنیا کی وقت کچھ بھی نہیں، اس کا وزن اس کی بارگاہ میں ایک چھوٹی سی کنکری کی طرح بھی نہیں۔
جو لوگ اللہ عز و جل کو چاہنے والے ہیں اور اسی کی محبت کے طلبگار ہیں، وہ لوگ دنیا سے بہت نفرت کرتے ہیں۔ اے امیر المومنین علیہ رحمت اللہ المبین، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دنیا اور اس کے خزانوں کی چابیاں عطا کی گئیں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لینے سے انکار فرما دیا، حالانکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کی طلب سے منع نہ فرمایا گیا تھا، اور اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان چیزوں کو قبول بھی فرما لیتے، تب بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے میں کوئی کمی واقع نہ ہوتی، اور جس مقام و مرتبے کا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا گیا ہے، وہ ضرور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ملتا۔ لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ اللہ عز و جل کو یہ دنیا ناپسند ہے، لہذا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو قبول نہ فرمایا۔ جب اللہ عز و جل کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو کوئی وقت نہ دی۔ اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبول فرما لیتے تو دنیا کے لیے دلیل بن جاتی کہ شاید آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول نہ فرمایا، کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک شے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہو اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبول فرما لیں۔ اے امیر المومنین علیہ رحمت اللہ المبین، موت سے پہلے جتنی نیکیاں ہو سکتی ہیں کر لیجئے، ورنہ بوقت نزاع فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ عز و جل ان نصیحت آموز باتوں سے ہمیں اور آپ کو خوب نفع عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔